بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت عالم کفر کا عالم اسلام پر سب سے بڑا حملہ کہیے یہ ہے کہ امت کے ہاتھوں میں سے قرآن مجید چھین لیا ہے۔ نہ قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہے، نہ قرآن مجید کے فہم، معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے وقت ہے۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جتنا تعلق ہوگا اتنی فولادی طاقت آئے گی، جتنی دوری ہوگی اتنا ضعف آئے گا۔ لہذا میں اپنے رفقا سے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، دونوں قسم کے رفقا ہی ہیں، دونوں سے میں درخواست کرتا ہوں، بلکہ میری عاجزانہ ان سے باصرار کہیے کہ آپ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں مساجد میں درس قرآن، تفسیر قرآن، قرآن مجید کے دروس جاری کریں۔ امت میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میڈیائی ذہن بن رہا ہے۔ قرآن سے لگیں گے، جڑیں گے تو قرآن اور اسلامی ذہن بنے گا۔ درس قرآن کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق، حق اور باطل کے درمیان فرق، سنت و بدعت کے درمیان فرق، صحیح اور غلط کے درمیان فرق، نیکی اور بدی کے درمیان فرق سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر درس قرآن سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اپنے متعلقین کو یہ پہنچائیں گے سنی ہوئی باتیں۔ آدمی جو سنتا ہے، پڑھتا ہے، وہ اس کا ذہن بنتا ہے، اس کا یقین بنتا ہے۔ لہذا امت کو قرآن مجید سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر لمبے چوڑے واقعات نہیں، اختصار کے ساتھ قرآن مجید کا پیغام، اس رکوع میں، ان سطور میں کیا پیغام ہے، دور حاضر پر اس کو منطبق کرنا ہے۔ ان کو ایسا محسوس ہو کہ قرآن مجید تازہ کتاب ہے، آج کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کوئی پرانے زمانے کے واقعات بیان کیے ہیں تو پرانے زمانے کی کتاب نہیں ہے، واقعات وہ ہیں لیکن آج اس پر منطبق کرنا ہے ان حالات کے اوپر۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق وہ ہے قرآن مجید کے کتابی الہی ہونے پر ایمان لانا، آسمانی کتاب ہونے پر، اس کے لا ریب فیہ ہونے پر۔ دوسرے نمبر پر اس کی تلاوت، تیسرے نمبر پر عمل بالقرآن، اور چوتھے نمبر پر فہم قرآن، بلکہ تیسرے نمبر پر فہم اور چوتھے نمبر پر عمل۔ تو فہم قرآن کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آپ بذات خود بنفس نفیس آپ درس قرآن کریں، اس کے حلقے قائم کریں، یا کم از کم آپ اہتمام کریں، انتظام کریں۔ آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتہ وار درس قرآن، زیادہ بہتر تو یہ ہوگا ہفتے میں 2 دن لے لیے جائیں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، کم از کم 1 دن کا اہتمام، انتظام تو آپ ضرور کریں۔ امت کی گاڑی پٹری سے اتری ہوئی ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، فقط کتاب برکت نہیں ہے کہ دکان مکان کے افتتاح کے موقع پر پڑھ لیا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ انسانی مشین کے لیے یہ کتابچہ ہے، جیسے مشینوں کے لیے کتابچے ہوتے ہیں، تو یہ گائیڈ بک ہے ہمارے لیے۔ تو یہ میرا ایک مختصر پیغام ہے، عاجزانہ درخواست ہے، اس کو عام کریں، آپ اہتمام کریں، محنت کریں، اور تھوڑی سی مطلع کر دیں تو بہت اچھا کہ ہم نے آپ کی گفتگو سننے کے بعد ہم نے فلاں جگہ اس کا انتظام کیا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ایمان کی حفاظت کے لیے خاص طور پر دعا فرما دیں، اور اپنے دروس میں آپ دلائل عقلیہ، احکام اسلام اور اسلام کے دلائل عقلیہ، اس لیے کہ اس وقت امت ہر چیز کو لاجیکل آرگیومنٹ کے ذریعے، دلیل عقلی کے ذریعے سمجھنا چاہتی ہے، اور ہے الحمدللہ حجت اللہ البالغہ، اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی احکام اسلام
جی عقل کی نظر میں، اس طرح کی کئی کتابیں اس وقت بہت کام ہو رہا ہے اس عنوان پر، تو اس کا مطالعہ رہے گا تو اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اپنے سامعین میں، ہمارے اندر خود بھی۔ مثلا وضو کے 4 فرائض کیوں، فلاں نماز کے اندر اتنی رکعتیں، ایک ایک چیز کی آپ کو دلیل مل جائے گی، بلکہ مستحبات تک کی آپ کو بیسیوں حکمتیں مل جائے گی۔ فرائض اور محرمات تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مستحبات اور آداب تک میں کیا کیا حکم، کیا کیا مسالے، کیا کیا اس کے منافع ہیں، یہ امت کے، اس لیے کہ دنیا کے سارے مذاہب اس سے خالی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت اعلیٰ مذہب دیا ہے، اعلیٰ کتاب، اعلیٰ پیغمبر، اعلیٰ دین، ہر چیز اس کی اعلیٰ ہے، A1 ہے۔ بس اب درمیان میں جو ہے اس کا جو نمائندہ ہے پریزنٹیٹیو جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ پریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو ردی مال بھی وہ بیچ کر آتا ہے، اور اگر مال بہت اعلیٰ ہو لیکن وہ درمیان میں جو بیچنے والا سیلس مین اچھا نہیں ہوتا ہے تو وہ مال نہیں بکتا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر بڑا مدار ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے دلائل عقلیہ کے ذریعے اور خاص طور پر اسلام پر وارد اعتراضات کے جوابات، اس کو بھی اپنا موضوع بنائیں، اس لیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اذہان، ان کے ذہن سوالات، خیالات اور اشکالات اور وساوس کے جنگل بنے ہوئے ہیں، کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ارتداد ذہنی جو حضرت عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ سے واپسی پر کوئی منگلور کے انٹرویو میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، کیا ہے؟ اور اس وقت کئی مسائل تھے، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ارتداد فکری اور ذہنی، بلکہ اب تو ارتداد ذہنی تک معاملہ آ چکا ہے، یعنی الحاد تک کا مسئلہ آ چکا ہے۔ الحاد کا گراف بہت آگے بڑھ رہا ہے، یعنی کسی زمانے میں یہاں 6-7% تھا، اب اس وقت 15-16% الحاد ہے۔ انکار خدا، انکار مذہب، کھلے عام کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، تو ان کے سامنے وہ دلائل عقلیہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خود کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمیں اس نوعیت کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا اور نوجوانوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے۔ بس انہی کلمات کے اوپر میں اکتفا بات یہ عرض کرنی تھی کہ اگر کوئی درس قرآن مجید شروع کرنا چاہتا ہے تو عموماً 1-2 سوال آتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کر کے درس قرآن جو عوام کی ذہنیت کے ہم آہنگ ہو، اور بعض لوگ حضرت یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ شروعات کہاں سے کرے، کون سی صورت سے کرے؟ شروعات کے لیے زیادہ بہتر ہوگا پچھلی صورتیں، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، قل هو اللہ، پیچھے سے پارے ہم جو ہمارے مکاتب میں پڑھا، اس لیے کہ ایک تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سب کو یاد ہیں، نمبر 2 یہ مساجد میں ائمہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ اگر اس کا درس قرآن ہوگا تو وہ جب نماز میں پڑھی جائے گی تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونے کا بھی ذریعہ بنے گی، اور اکثر یاد ہے اس لیے بہت جلدی وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو وہ چھوٹی صورت ایک دن میں ختم ہو جائے گی، وہ تو کب سے چلے گا اور کب ختم کچھ، تو یہاں ان کی ہمت بڑھے گی، حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ایک تو یہ، اور اس کے لیے درس قرآن کے لیے سب سے بنیادی چیز تو معرف القرآن۔ معرف القرآن نے الحمدللہ کافی شافی، وہ چونکہ فقیہ النفس آدمی تھا تو، اور فقیہ تھے، فقہیات کے اعتبار سے اس وقت کے جو ضرورت ہیں امت کی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ نے یعنی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے تعلق کی بنیاد پر وہ جو روحانی امراض اور وہ ہے اس کے اوپر بھی، اور جدید دنیا میں جو کچھ ہے اس پر بھی کافی حد تک اس وقت جو کچھ تھا جتنا تھا ان پر ان کی نظر تھی الحمدللہ۔ تو اس لیے وہ معرف القرآن تو بہت بنیادی چیز ہے۔ ابھی ایک درسی قرآن، لیکن وہ مولانا کے دروس نہیں ہیں، انہوں نے باضابطہ تالیف فرمائی ہے یو پی میں شاملی کے قریب کے کہیں کے، ابھی 2 جلدیں آئی ہے، بہت مجھے پسند آئی۔ جدید درس قرآن مولانا موسیٰ پلروی قاسمی مفتاحی صاحب کی، اس میں فضائل و مسائل کے ساتھ آسان انداز میں قرآن مجید کی تشریح ہے، اور دور حاضر کے تقاضوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا انطباق کیا ہے، گھروں میں تعلیم کیے جانے کے قابل، بلکہ مسجد میں نے 1-2 مسجد میں تو اس کی تعلیم ہوتے ہوئے دیکھا، وہ مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے یہ جدید جو حالات ہیں یا انطباق ہے نیا کہ انطباق کیسے کریں، تو وہ انطباق کی مثالیں آپ کو اندر مل جائے گی الحمدللہ۔ درس قرآن کیسا ہونا چاہیے اس کا وہ نمونہ ہے،
مجھے بے حد پسند ہے. اس وقت تو بہت ہے مارکیٹ میں, لیکن وہ اللہ کے بندے نے کام کیا. اور پھر حوالہ جا بجا حوالہ, بالکل. بارک اللہ, شکر لکم. جی حضرت کے ہم انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں. حضرت کی یہاں پر آج غریب کدے پر حاضری ہوئی تھی, تو حضرت کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ خدام دین کی خدمت میں حضرت آپ کچھ پیغام عنایت فرما دیں. تو حضرت نے ہم چھوٹوں کو یہ گراں قدر نصیحت عنایت فرمائی ہے. حضرت کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں, اور آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں, عمر نوح نصیب فرمائیں. دعاؤں کی درخواست فی امان اللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تیرے مقبول بندے کے وہاں حاضری ہوئی. اللہ آپ کی بہت نعمتیں ہیں. آپ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کی تعلیمات عطا فرمائی. اے اللہ اسلام جیسا دین عطا فرمایا. اے اللہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی, اخروی نعمتیں بھی عطا فرمائی. ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما. ان نعمتوں کو اے اللہ تیرے دین متین کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا نام اور تیرا پیغام, اے اللہ تیرے حبیب کا نام اور پیغام دنیا میں اللہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چپے چپے میں, گلی گلی میں تیرا نام, اے اللہ تیرا تعارف کرانے کی توفیق عطا فرما. اللہ موت تک ایمان کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرما. اللہ جس وقت آخری گھڑیاں ہو, اللہ تیرا نام تیرا کلمہ زبان کے اوپر جاری ہو, دل ایمان کے نور سے منور ہو. اے اللہ آپ کے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں. اے اللہ ایسی پاکیزہ موت نصیب فرما. کفر و شرک سے, نفاق و شقاق سے, الحاد و ارتداد سے, اے اللہ صغائر و کبائر سے, جسمانی اور روحانی بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اس مکان کی بھی حفاظت فرما, مکین کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ خوشیاں عطا فرما, ہر قسم کی راحتیں مقدر فرما, زمینی آسمانی مصیبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنا تعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما. آپ کی سفارش کا مستحق بنا. اے اللہ جام کوثر آپ کے دست مبارک سے نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہر قسم کی اے اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ دور بہت نازک دور ہے. اے اللہ فتن و فساد کا دور ہے. اے اللہ ان فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دعوت و تبلیغ کی, ہماری اے اللہ تنظیموں کی, ہماری اسکولوں کی, ہمارے ہسپتالوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں جو مانگنا چاہیے اے اللہ وہ عطا فرما. اور ہمیں پل کے بعد کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے. اے اللہ ہر قسم کی ضرورتوں کی اللہ غیب سے تکمیل فرما. اللہ ہمارے اس مکان کے اندر خوب برکتیں رحمتیں نازل فرما. اس مکان کو اے اللہ مرکز رشد و ہدایت بنا. یہاں آنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے اللہ خیر و برکات سے مقدر فرما. شرور و فتن سے حفاظت فرما. حضرت مولانا کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما. گھر والوں کو بھی اے اللہ خوشیاں اور رحمتیں برکتیں اے اللہ فرحتیں عطا فرما. اے اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اللہ کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.